جی یہ ریکارڈ کر لیں. اس بات چیت کا مقصد آپ کی وساطت سے تمام پاکستانیوں کو دو تین گزارشات ہیں. آج اسمبلی میں نے تقریر کی ہے اور وہاں پہ میں نے دل کی بات کی ہے. پاکستانیوں ہم سب دہشت گردی کے ایک افریت سے، ایک بلا سے جو ہے دوچار ہیں، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. 24 سال ہو گئے ہیں پاکستانی مر رہے ہیں، چاہے وہ بے گناہ سویلین ہو، چاہے فوجی ہو، چاہے پولیس والے ہو، ایف سی کے اہلکار ہوں، اور چاہے وہ ہزاروں بے گناہ وہ لوگ ہو جن کو اٹھایا جاتا ہے. کسی کے پاس طالب گزر جاتا ہے یا دکان سے خریداری کر لیتا ہے تو دکاندار کی شامت آ جاتی ہے، دکاندار جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے. طالب خود جو کر رہا ہے وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہیں. اس کے چچا کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے باپ کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی برادری کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، گھر گرائے جاتے ہیں. آپ نے اس جنگ کو ختم کرنا ہے، پھیلانا نہیں ہے. جہاں ظلم اور جبر ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کی ہمدردیاں مظلوموں کے ساتھ ہو جاتی ہیں. 24 سال سے پاکستانی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی یہ جنگ شاید افواج پاکستان کی جنگ ہے. یہ افواج پاکستان کی جنگ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے، یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے. ابھی شاید پنجاب کے لوگ جو ہیں اتنے زیادہ فکر مند نہیں ہوں گے، کیونکہ جو خون کی ہولی ہمارے گلیوں میں، بازاروں میں اور شہروں میں مچی ہوئی ہے، اللہ جو ہے اس کا سایہ بھی پنجاب پہ نہ پڑنے دے. لیکن کب تک وہاں آپ کے پاکستانی رلتے رہیں؟ بلوچستان میں یہ ٹرین کا حادثہ سے آپ دیکھ لیں، اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں پنجابیوں کو اتار کے صرف پنجابی ہونے پہ مارا جاتا ہے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ پاکستان کی میں ہم کس سوچ کی عکاسی کر رہے ہیں؟ اور یہ دہشت گردی بھی تو نہیں ہے. دہشت گردی جو ہے اس میں بھی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن جب انسان انسانیت سے بھی نیچے گر جائے اور اتنا گر جائے کہ اس کے لیے اے پی ایس کے بچوں کو مارنا جو ہے وہ کوئی جذبہ ہو، اس کے تحت ہو، تو یہ سفاکیت سے بھی آگے کی ایک شکل ہے. اور جب سفاک لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو ایک دفعہ ایک جنگ، ایک جہاد کی تیاری کرنی پڑتی ہے. 24 سال سے یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں، لیکن 24 سال سے اس لڑائی پہ ہمارے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے اسکولوں کے بچے مرے، ہمارے فوجی مرے، ہمارے سویلین مرے. 85,000 لوگ تو صرف کے پی میں شہید ہوئے. میرا باپ اس میں شامل ہے، میرے خاندان کے لوگ اس میں شامل ہیں. اور آج بھی ہم دلا سے ہی دے رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کا قلعہ کما کر دیا. دہشت گردوں کا ہم نے قلعہ نہیں کما کیا، وہ اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، قلعہ کما کر رہے ہیں، پورے آپ کی پاکستانیت کا قلعہ کما کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ کی جو پالیسیاں ہیں، یہ علی وزیر کو جیل میں ڈالنا، یہ مارنگ بلوچ پہ پانی پھینکنا، یہ سیاسی لیڈروں کے اختر مینگل جو ہے، نواب اختر مینگل، وہ آپ کی اس ایوان سے مستعفی ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ کیوں آپ ایک ڈائیلاگ نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ؟ علی وزیر کے 11 لوگ باپ، بھائیوں اور بتیجوں سمیت شہید ہوئے ہیں اس دھرتی کے لیے، اس پاکستان کے لیے. طالبان نے مارا تھا. آج آپ بھی ان کو نہیں چھوڑ رہے. 2 سال باجوہ کے دور میں باجوہ نے اس کو جیل میں ڈالے رکھا، آج 8 ماہ سے پھر پڑا ہوا ہے. اور سندھ کی حکومت، بے نظیر بھٹو شہید کے وارثوں کے پاس جو حکومت ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور پاکستانی یہ سوچتے ہیں کہ فوجی شہید ہو گئے، ہمارا کیا؟ یہ فوجی بھی آپ کے بچے ہیں، اور یہ جنگ پھیلتے پھیلتے آپ کے گھر تک آ رہی ہے. تو لہٰذا